شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم آڈینس، میں ہوں حسن رضوی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلمان بھائی، آپ میری آڈینس کو تعارف کروائیں اپنے الفاظ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلیٰ آلک و اصحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ جناب علی، کوئی لمبا چوڑا تعارف یا ایسا معاملہ نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ آپ لوگوں کی محبت ہے اور ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر کوشش کاوش اور مطلب کہ معاملات دیکھتے اور کرتے ہیں، تو الحمدللہ اسی طرح اسی کے بدلے ہمیں اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا ہوا ہے۔ سمپل سا تعارف ہے کہ میرا نام سلیمان اشرف اطاری ہے اور میں الحمدللہ گوجگراں سے بلانگ کرتا ہوں، اور میں عرصہ دراز سے ہمارے گاؤں میں آرگنائزیشن کام کر رہی ہے، ایک انجمن غلامان مصطفیٰ گوجگراں، میں اس سے وابستہ ہوں، اور الحمدللہ دینی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کو جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے، کوئی کام ہو، کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہوں۔ آپ نے اپنے تعارف میں کہا کہ میں اے جی ایم سے منسلک ہوں۔ جس اے جی ایم کے ساتھ آپ منسلک ہیں، اس کی بنیاد ان لوگوں نے رکھی، اس کا پودا ان لوگوں نے بویا کہ آج لوگ ان سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اس کا پھل کھا رہے ہیں، کیا آپ بتانا پسند کریں گے؟ جی الحمدللہ، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہمارے استاد ہیں حافظ محمد آصف صاحب، وہ ہمارے ادھر جامع مسجد گلزار مدینہ میں امام اور خطیب کی خدمات بھی سر انجام دیتے رہے ہیں، اور درس و تدریس کی خدمات بھی سر انجام دیتے رہے ہیں۔ عرصہ دراز سے تقریباً 7-8 سال انہوں نے خدمت کی ہے، ہمارے گاؤں میں دین کی ترویج کی ہے۔ آج کل وہ بیرون ملک مقیم ہیں، روزگار کے سلسلے سے گئے ہوئے ہیں، تو الحمدللہ ان کی بڑی کوشش ہے، بڑی کاوش ہے، اور ان کے ساتھ کچھ ایسے مذہبی نوجوان تھے، کوئی ایسے لگن والے، کوئی ایسی مطلب کہہ لیں کہ جن کے دل میں یہ جذبہ تھا کہ ہم فلاح و بہبود کے عوامی فلاح کے کام کریں یا دین کی ترویج کے کام کریں۔ انہوں نے مل کے اسے مطلب کہ آرگنائزیشن کو مطلب ترتیب کیا تھا، اور الحمدللہ وہ میری ایج سے زیادہ معاملہ ہے جو پرانا چل رہا ہے، الحمدللہ بڑی خوبصورتی سے چل رہا ہے۔ یہ اے جی ایم ہے جو یہ کب سے کام کر رہی ہے تقریباً؟ بیسیکلی اسٹارٹ پہ اس کا نام وائی ایم سی تھا، ینگ میلاد کمیٹی تھا، تو پھر حالات کی نزاکت سے وقت کی ضرورت کے مطابق اس کا نام اے جی ایم رکھ دیا گیا۔ وہ بھی ذمہ داران کی مطلب ایک حکمت عملی تھی یا ضرورت کے پیش نظر۔ تقریباً یہ عرصہ 20 سال سے زیادہ ہو گیا ہے کہ اے جی ایم کے نام سے منسوب ہے، لیکن مقاصد وہی ہیں، منشور وہی ہے، اور اس کی خدمات بھی الحمدللہ وہی ہیں۔ کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ اے جی ایم کا سٹرکچر کیسا ہے، یہ کام کیسے کرتی ہے؟ اگر کوئی بھی کام ہو تو یہ کیسے مینیج کرتے ہیں سارے کام کو؟ بیسیکلی الحمدللہ انجمن کا جو منشور ہے نا، اس میں دینی پہلو کو مطلب اہمیت دی جاتی ہے کہ کوئی بھی دینی پہلو ہو یا کوئی بھی دنیاوی کام بھی کرنا ہو تو اس میں ایسا نقطہ دیکھا جاتا ہے، ایسی ترتیب بنائی جاتی ہے کہ جس میں دین کی اہمیت کو واضح کیا جائے۔ تو اس کے علاوہ اگر دنیاوی پہلو کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں برادری امتیاز نہیں ہے، کوئی اس طرح کا امتیاز نہیں ہے کہ فلاں امیر ہے اس کو پریارٹی دیں، فلاں مطلب نارمل فیملی کا ہے اس کو پس پشت ڈال دیں، اس طرح کا نہیں ہے۔ الحمدللہ ایک برابری کی پوزیشن ہے اور عزت دار معاملہ ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے کارکن کی بھی وہی عزت ہے، اور ایک سینئر اور پرانے کارکن کو بھی اسی طرح عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ذمہ دار حضرات بڑی محبت سے نوازتے ہیں، یہی اس کی کامیابی کا۔ آپ ماشاءاللہ ڈبیٹ اچھی کر لیتے ہیں، بحث اچھی کر لیتے ہیں، 4 لوگ بیٹھے ہوں اپنی بات سمجھا بھی سکتے ہیں، لوگوں کو کنوے کر سکتے ہیں اپنا میسج۔ تو یہ جو سلسلہ ہے، بچپن میں بھی ایسے شوق تھا، کبھی اسکول کالجز میں ڈبیٹنگ سوسائٹیز میں کا حصہ رہے ہیں یا پھر اے جی ایم سے؟ بیسیکلی اسکول لائف تو میری بڑی سمپل سی گزری ہے، گاؤں کے لوگ سارے جانتے ہیں، تو اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی۔ جب یہ تقریباً مڈل سے آگے گئے ہیں تو انجمن کے ساتھ وابستگی ہوئی ہے، تو اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا مطلب پریکٹیکلی لائف میں آگے اتنا چینج آیا ہے، اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں ملک میں مختلف سیاسی اعتبار سے یا مذہبی اعتبار سے یا دیگر معاملے جو دیکھے ہیں، اس وجہ سے تھوڑا مطلب پریکٹیکلی لائف میں آگے فہم بڑھا ہے۔ اور بیسیکلی بحث مباحثہ ہے نا، جو ہمارے معاشرے میں بدقسمتی کے ساتھ اس کو نا کسی کو ہرانے کا نام بحث مباحثہ رکھ دیا گیا ہے، کسی کو مطلب کہ بحث مباحثہ ایک بڑا محسوس اور خوبصورت انداز ہے کہ کسی سے بحث کر کے، مباحثہ کر کے، گپ شپ کر کے اپنی اصلاح کرو، اس کی کرو، اس میں کچھ بہتریاں ہیں وہ اپنی طرف لے کے آؤ، اپنے اوپر اپلائی کرو، اپنے اندر کوئی اچھائیاں ہیں، بہتریاں ہیں وہ دوسرے پہ امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کرو۔ بحث مباحثہ تو اس چیز کا نام ہے، اللہ ماشاء اللہ ہمارے معاشرے میں بحث مباحثے کو ایک بڑے بگاڑ کا نام دے دیا گیا ہے، تو ایسے نہیں ہے۔ الحمدللہ جو مثبت بحث مباحثہ ہے نا وہ کر لیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے،
لوگوں کو اچھائی کی طرف قائل بھی کر لیتے ہیں، اور لوگ الحمدللہ ہو بھی جاتے ہیں. ہمارے معاشرے میں بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں کہ اگر ان کو ایسا انداز سے قائل کیا جائے تو وہ الحمدللہ قائل ہوتے ہیں اور اس کا ثمر بھی ملتا ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ یہ انجمن غلامان مصطفیٰ ہے، یہ دین کی سربلندی کے لیے کام کرتی ہے. کیا یہ کوئی ویلفیئرنگ کا بھی کام کرتی ہیں یا صرف دینی کی حد تک کام کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ ایسا نہیں ہے. دینی پہلو میں نا انجمن جو ہے یہ چاہے وہ ختم قرآن کا، عظمت قرآن کا ایشو ہو، وہاں پہ بھی پروگرام کرتی ہے، لوگوں کو قرآن کی اہمیت سے آگاہ کرتی ہے. یا اگر جلوس عید میلاد النبی کا موقع آ جائے تو جلوس عید میلاد النبی کے ذریعے ہم عظمت رسول کا پرچار کرتے ہیں اور محافل کا انعقاد بھی کرتے ہیں جہاں ذکر رسول اور محفل نعت کی طرح کی طرز کے معاملات ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اپنا بے شک کوئی یوم عاشورہ کا دن ہو، اس کو بھی ہم سیلیبریٹ مذہبی اعتبار سے ہی کرتے ہیں. چاہے کوئی کسی اولیاء کا دن ہو، بڑی 11ویں شریف کا موقع ہو، یا کہ مطلب کہ کوئی بھی اس طرح کا ہوتا ہے نا کہ مذہبی اعتبار سے کوئی ایسا معاملہ، تو الحمدللہ ہم وہ خدمت کے طور پہ کرتے ہیں کہ کسی کو آگاہی مل جائے کہ ہمارے اولیاء اللہ کی کیا خدمات ہیں، ہمارے مطلب اسلاف کی کیا خدمات ہیں، ہمارے انبیاء کی کیا خدمات ہیں. اس حوالے سے الحمدللہ یہ بھی ایک ہماری کوشش ہے، یہ بھی ایک خدمت ہے معاشرے میں. اس کے علاوہ نوجوان نسل کو بے راروی سے بچانے کے لیے بھی ہم کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ کھیل کا میدان ہو یا کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو، کوئی بھی ایسی سرگرمی ہو، الحمدللہ ہم اس میں بھرپور کوشش کرتے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے مطلب کہ منانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح مطلب کہ جو آج کل مطلب معاشرے میں ٹرینڈ چل رہا ہے کہ عوامی فلاح کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ بڑی خدمات ہیں ان نوجوانوں کی. مطلب کہ چاہے وہ آپ دیکھ لیں، اپنے گاؤں سطح پہ آپ وزٹ کریں، اگر آپ وہ فوٹوز مطلب کہ ایڈ کرنا چاہیں نا اپنی ویڈیو میں، ہمارے ذمہ دار حضرات ہیں نا جو وہ مطلب کہ انہوں نے فیس بک پہ ایک آئی ڈی بنائی ہے، کریٹ کی ہے AGM گجگراں کے نام سے، اس پہ بھی وہ خدمات اور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کی. اس کے علاوہ گاؤں سطح پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جنازے گاہ میں بجلی نہیں تھی، ان نوجوان نے مطلب انجمن والوں نے اپنے اخراجات سے ادھر بجلی کا اہتمام کیا ہے، وہ مطلب بجلی کے پول لگوا کے ادھر جا کے میٹر وغیرہ کا اہتمام کروایا ہے. اس کے علاوہ گاؤں میں قرآن محل شریف کا اہتمام کیا ہے، وہ بھی مطلب کہ ہمارے گاؤں کے ارد گرد کے جو مطلب گاؤں دیہات ہیں نا، ادھر سے لوگ آ کے مقدس سوراخ اور مطلب قرآن پاک شہید ہوئے ادھر سپرد کرتے ہیں. وہ مطلب ایک صرف ہمارا گاؤں بے ادبی سے نہیں بچ رہا، باقی لوگ بھی بچ رہے ہیں. اس کے علاوہ اپنا ہمارے گاؤں میں کسی مطلب کہ سفید پوش لوگ بہت سارے رہتے ہیں، کسی کی بیٹی یا مطلب کہہ لیں کہ بہن کی کوئی شادی کا ایسا ایونٹ ہے، اس پہ بھی جا کے خفیہ طریقے سے اس کی ہیلپ کرتے ہیں، امداد کرتے ہیں. تو یہ ایک مطلب کہ بہت اچھا طریقہ ہے، اس میں کسی کی سے نفس بھی مجروح نہیں ہوتی اور اگلے کی ہیلپ بھی ہو جاتی ہے، اس کا باعزت طریقے سے وقت بھی گزر جاتا ہے. اسی طرح کہہ لیں کہ ان لوگوں کی خدمات ہیں، ہماری مسجد ہے ادھر کوئی ضرورت ایسی ہو یہ ادھر بھی خدمت کرتے ہیں. اس کے علاوہ اپنا ان لوگوں کی خدمات ہیں تو کرنا پڑی ہے روک دے اتنے ساڑھے نو روک دے کٹ دے. اس کے علاوہ دونوں جنازے گاہ ہیں ہمارے گاؤں میں، 3 قبرستان ہیں اور 2 جنازے گاہ ہیں. دونوں جنازے گاہ میں انہوں نے شیڈ کا اہتمام کیا ہے، کہیں ناگہانی کیفیت میں کوئی ایسی فوتگی ہو جاتی ہے تو بارش کے دوران قبر وغیرہ تیار کرنی مشکل ہوتی ہے، تو ادھر شیڈ کا اہتمام کیا ہے، وہ شیڈ اوپر رکھ کے نیچے سے آسانی سے قبر تیار ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک عوامی خدمت کا پہلو ہے. اس طرح بس اسٹاپ پہ انہوں نے انتظار گاہ کا اہتمام کیا ہے. اس طرح مہنگے دور میں اس طرح کے اہتمام کرنے یا اپنی جیب خرچ سے کرتے ہیں، کوئی ایسی بیرونی فنڈنگ یا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ خود سے یہ سارے معاملے کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک عوامی خدمت ہے. اس کے علاوہ ہر سال رمضان المبارک میں مستحق و سفید پوش گھروں میں عیدی پیکج تقسیم کیا جاتا ہے. وہ نقدی کی صورت میں ہوتا ہے کہ مطلب کہ ہماری انجمن کے جو ذمہ دار لوگ ہیں نا، جو مطلب کہ عہدوں پہ ہیں، ذمہ دار احباب، وہ ایک لسٹ شارٹ کرتے ہیں، وہ اس لسٹ میں مطلب سفید پوش یا ضرورت مند لوگوں کے نام ترتیب سے لکھتے ہیں اور ایک اپنی کوٹیشن بناتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی گنجائش ہے، ہمارے پاس اتنا پیکج ہے کہ فی قسم 5,000 7,000 یا 10,000 ہم مطلب پے کر سکتے ہیں. وہ باعزت طریقے سے نا 1 یا 2 فرد جاتا ہے شام کے وقت لفافہ پیک کر کے نا کہ گھر میں کسی ذمہ دار کو تھما کے آ جاتا ہے. وہ زیادہ تفصیل تو مجھے یاد نہیں ہے. 2021 میں غالباً احباب نے نا تقریباً 17 گھروں میں یہ ترکیب کی تھی گاؤں بھر میں. اس کے علاوہ 2022 میں تقریباً 37 گھروں میں یہ عیدی پیکج تقسیم کیا تھا. حالیہ 2023 جو گزرا ہے اس میں تقریباً 42 گھروں میں 42 گھروں میں عیدی پیکج تقسیم کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ الحمدللہ کرونا کے دنوں میں بھی ہیں ان لوگوں کی بڑی خدمات ہیں.
وہ بھی ایک بڑا ڈیزاسٹر تھا ہمارے ملک میں، بڑی بے روزگاری بنی تھی ان دنوں میں، تقریباً گاؤں بار میں 58 گھروں میں 58 گھروں میں راشن کی مد میں وہ پیکج دیا گیا تھا۔ تو الحمدللہ انجمن کی خدمات اسی طرح کی ہیں۔ اب گزشتہ سالوں سے اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ لوگ جو سفید پوش لوگ ہیں قربانی نہیں دے سکتے یا کوئی ایسے مستحق لوگ ہیں وہ اجتماعی قربانی کا اہتمام کرتے ہیں سنگی، تو ان کے گھر میں باعزت طریقے سے ان کے دروازے پہ جا کے گوشت کی ترسیل یقینی بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنازے گاہ میں پڑیاں بنا کے رکھتے ہیں جو میت کی تدفین کے لیے استعمال ہوتی ہیں، تو وہ بھی ایک بڑی خدمت کا پہلو ہے۔ اس کا کوئی معاوضہ نہیں ہوتا سنگی، اس کا کوئی معاوضہ نہیں، مطلب کسی سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ ہمیں یہ پیسے دیں تو آپ پڑیاں استعمال کریں، نہیں، کسی گاؤں بھر میں کسی کی فوتگی ہو جائے وہ جا کے قبر پہ پڑیاں ڈال کے اپنی تدفین کرے۔ اگر کسی کی مرضی ہو یا کسی کے پاس گنجائش ہو تو وہ ذمہ دار کو اپنی مرضی سے جتنی مطلب اس کی توفیق ہے نا، یہ نہیں ضروری کہ مطلب پڑیوں کی اتنی قیمت ہے اس نے پے کرنا، نہیں، جتنی ضرورت ہو وہ دے دے، کبھی کسی نے کوئی کسی سے گلا یا ڈیمانڈ نہیں کی کہ نہیں جی یہ دیں۔ اس کے علاوہ مطلب کہ نوجوان نسل کو بے راہ روی سے بچانے کے لیے ہر طرح کا اقدام ہوتا ہے۔ مسجد اور امام مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے یہ مطلب کوشش کاوش ہوتی ہے، یو سی سطح پہ یا مطلب کہ نزدیکی دفاتر میں کوئی بھی کوئی ایسا کام ہو نا اس میں بھی سنگی ہیلپ کرتے ہیں، اپنی بائک پرووائڈ کرتے ہیں، ساتھ وقت صرف کرتے ہیں، جا کے اس کی مشکل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آپ نے جو بھی اتنے میگا پروجیکٹس بنوایا ہمیں، آپ گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول میں اچھی خاصی ادھر ترقیاتی کام بھی کرواتے ہیں، ادھر محلہ حاجیہ میں ادھر جو گلی کا سسٹم چل رہا ہے، یہ کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو ہزاروں میں ہو، کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے۔ اگر آپ ایک کام لے لیں جو ٹرانسفارمر لگوائے ہیں قبرستان میں، وہ بھی کوئی ہزاروں میں لاگت تو ہے نہیں اس کی، باقی جو میٹرز وغیرہ جو بھی ہیں کام یہ ہزاروں میں نہیں ہے، یہ لاکھوں میں ہے۔ تو پھر اتنی فنڈ کیسے جنریٹ کرتے ہیں آپ کے پاس کیا ایسا طریقہ ہے کہ آپ اتنے زیادہ فنڈ جنریٹ کر لیتے ہیں؟ یہ ایک تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں جنازے کا ٹرانسفارمر نہیں لگا، ادھر بجلی کے پول لگے ہیں، کھمبے جم جنہیں کہتے ہیں، وہ لگا کے ادھر جا کے میٹر کا اہتمام کیا، وہ بھی اچھا خاصا ہے، مطلب ہزاروں والا معاملہ واقعی نہیں ہے۔ اس طرح مطلب کہ جو بھی عوامی فلاح کا کام ہے اس دور میں سستی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تو رہی بات فنڈ کے حوالے سے آپ جو کہہ رہے ہیں نا، فنڈ ہمارے جو سنگی ہیں نا، مطلب کہ چھوٹے سے چھوٹا کارکن اور بڑے سے بڑا کوئی صدر کے عہدے تک بھی ہے نا جو، وہ بھی فنڈ دیتا ہے، چاہے وہ ماہانہ 50 روپے ہوں یا ماہانہ 100 روپیہ ہو، جو اس کی حیثیت ہے۔ ہم کسی کو کبھی یہ مطلب یہ نہیں کہا کہ آپ اتنے کیوں دیتے ہیں، آپ اتنے دیں، یا آپ کم کیوں دے رہے ہیں زیادہ دیں، یا آپ زیادہ کیوں دیتے ہیں کم دیں، اس طرح کی کوئی قید نہیں ہے۔ الحمدللہ اپنی مرضی سے یہ دوست کرتے ہیں اور بڑے احسن انداز سے کرتے ہیں، باقاعدہ ترتیب بنا کے یہ کام کرتے ہیں، کوئی بھی معاملہ چھیڑنا اس کا پہلا سارے اہتمام انسان مکمل کرتے ہیں، تو اس کے بعد وہ کام بڑی خوبصورتی سے ہو جاتا ہے۔ آپ شروع میں ایک اے جی ایم کے ادنا سے رکن تھے، پھر اس کے بعد سیکٹری مالیات بنے، پھر اس کے بعد اے جی ایم کے پریزیڈنٹ بنے، اور اب ایک لیڈر کا رول ادا کر رہے ہیں۔ آپ اس سارے سفر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا کوئی عام رکن بھی اس طرح اے جی ایم کا لیڈر ایک دن بن سکتا ہے؟ کیا کہنا چاہیں گے آپ سے؟ آپ شروع میں اے جی ایم کے ایک ادنا سے رکن تھے، پھر آپ نے اپنی پروگریس شو کی اور آپ سیکٹری مالیات کے عہدے پہ آ گئے، پھر آپ اے جی ایم کے پریزیڈنٹ بن گئے اور آپ ایک لیڈر کا رول ادا کر رہے ہیں، پوری اے جی ایم کو لیڈ کر رہے ہیں۔ تو کیا اب اگر کوئی بچہ اے جی ایم میں شامل ہو، کیا وہ بھی اس طرح ایک دن اے جی ایم کو لیڈ کر سکتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ بیسیکلی میں نے پہلے عرض کیا کہ میرا کوئی لمبا چوڑا بیک گراؤنڈ یا کوئی ایسا تعارف نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ سارا معاملہ ایسے ہی ہے کہ ہمارے ایک مذہبی اور سیاسی لیڈر ہیں، الحمدللہ ہم امیر المجاہدین کے نام سے انہیں یاد کرتے ہیں۔ آپ بڑے سادہ الفاظ میں فرماتے تھے کہ اسلام کسی کا قرض نہیں رکھتا، تو ہم اگر اسلام کی خدمت کریں نا، آج بھی گئے گزرے دور میں قبلہ امیر المجاہدین علیہ الرحمٰن نے اگر اسلام کی خدمت کی ہے نا، تو اسلام نے ان کا بھی قرض نہیں رکھا۔ ساری دنیا نے ان کی لائف بھی دیکھی ہے اور ساری دنیا نے ان کا سفر آخرت بھی دیکھا ہے، تو یہی چیز ہے بس۔ الحمدللہ میں نے تو خود اپنے اوپر امپلیمنٹیشن ہوتا ہوا سارا کچھ دیکھا ہے نا، کہ میں ایک عام کارکن کی حیثیت سے اے جی ایم میں آیا ہوں، اور خصوصاً بالکل ہماری نیت اور ارادہ بھی یہی تھا کہ الحمدللہ دینی خدمات کو مد نظر رکھ کے چلنا ہے۔ تو میں الحمدللہ 2008 میں اپنا انجمن کا صدر بھی رہ چکا ہوں اور مالیات کی ذمہ داری بھی میرے پاس رہی ہے۔ اس کے بعد تقریباً 2012 اور 13 میں بھی یہی ذمہ داریاں میرے پاس رہی ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے
کہ یہ میں کوشش صرف یہ میرا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت ہے میرے اوپر کہ اگر میں آج بھی کسی اپنے ذاتی پہلو کو مد نظر رکھ لوں گا نا، کہ ترجیح دے لوں گا اپنی نفسیاتی خواہشات کو یا کسی بھی معاملے کو، تو اس طرح کی پذیرائی یا اس طرح کی عزت مجھے نہیں مل سکتی۔ یہ صرف اور صرف اخلاص سے چلنا پڑے گا، اور اللہ اور اس کے رسول سے عزت کی توقع رکھ کے چلنی پڑے گی، اللہ اور اس کے رسول سے ہی اجر کی توقع رکھ کے چلنا پڑے گا، تو انشاءاللہ کامیابی ہے۔ تو ہر اسی طرح ہمارے جو موجودہ صدر ہیں انجمن کے، ولید بھائی ہیں، میاں ولید اختر صاحب، وہ ہمارے انجمن کے کرنٹ صدر ہیں، تو وہ بھی ایک عام ورکر کی حیثیت سے آئے تھے، انہوں نے خدمات کی ہیں، ٹائم دیا ہے، کام کیا ہے، تو انجمن کے لوگوں نے انہیں ریکمینڈ کیا ہے کہ یہ ہمارے صدر ہونے چاہیے۔ جو ضرورت کے پیش نظر یہ ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی بھی عہدہ تبدیل کرتے ہیں، ہم اپنی ذمہ داری سے نہیں کرتا، یہ کسی کی زر خرید انجمن نہیں ہے، ہم کسی کے نیچے کام نہیں کر رہے، کسی کے سے مرغوب ہو کے کام نہیں کر رہے، ہم محض اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں کسی کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، ہم اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں الحمدللہ۔ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، ہم محض اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی خوشی ندی کے لیے کام کر رہے ہیں، تو پھر ہم فیصلے کرنے میں بھی آزاد ہیں، نوجوانوں کی، سنگیوں کی، جس طرح کی جو بھی رضا ہوتی ہے اس کے مطابق الحمدللہ ہم فیصلے کر لیتے ہیں۔ جی آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ میرا آپ سے ایک اور کویسچن ہے، پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ لاکھوں میں فنڈ جنریٹ ہوتے ہیں، آپ خود بھی سیکٹری مالیات رہ چکے ہیں، اب موجودہ سیکٹری مالیات حسن اشرف قادری صاحب ہیں، آپ نے ایسا کون سا پروسیجر اے جی ایم میں رکھا ہوا ہے، ایسا کون سا پروسیجر رکھا ہوا ہے کہ آپ نے چھوٹی سے چھوٹی سیل مین کی نوکری کی ہوئی ہے، محنت کی ہے، لیکن آج تک آپ کی ذات پہ 1 روپے کا الزام نہیں ہے؟ حسن اشرف قادری صاحب کو لے لیں، اس کی ذات پہ بھی نہیں ہے۔ موجودہ صدر ولید اختر صاحب، میاں ولید اختر صاحب، وہ بھی ایک دور میں سیکٹری مالیات رہے ہیں، ان پہ بھی 1 روپے کا کرپشن کا الزام نہیں ہے۔ یہ آپ نے یہ کیسے ایک سٹینڈرڈ، ایک میرٹ بنایا کہ کوئی بھی 1 روپے کی کرپشن نہیں کر سکتا؟ اور اے جی ایم میں جتنے بھی رکن ہیں، میں نے آج تک کسی کے منہ سے نہیں سنا کہ یہ فلاں نے اتنے کھا لیے پیسے یا اتنی کرپشن کر گیا، اتنے پروجیکٹس ہیں، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، ایک تو معاملہ یہ ہے نا کہ الحمدللہ ہماری ترجیح یہ ہوتی ہے کہ اگر لوگ ہمیں فنڈ دیتے ہیں نا، باہر سے کوئی نہیں فنڈ دیتا، ہماری انجمن کے لوگ ہیں وہی فنڈنگ کرتے ہیں، اپنی جیب کاٹ کے، اپنا پیٹ کاٹ کے، مزدوری کر کے، جمع پونجی کر کے وہی فنڈ کرتے ہیں۔ باہر سے ہم فنڈ کسی سے لینے کے قائل بھی نہیں ہیں، اگر کوئی اپنی مرضی سے دے تو ہم موسٹ ویلکم، کبھی کسی کو منع بھی نہیں کیا۔ تو اللہ کا شکر ہے، بڑے بڑے خوش دل لوگ ہیں ہمارے درمیان ہیں، وسیع الظرف لوگ موجود ہیں ہمارے گاؤں میں، جو ہماری انجمن کا حصہ بھی نہیں ہے لیکن الحمدللہ فنڈ بھی دیتے ہیں، ہمارے مطلب معاملات سے متاثر ہو کے فنڈنگ کرتے ہیں۔ تو ہماری بیسیکلی پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ ہم مال مفت دل بے رحم کے طور پہ فنڈ نہ خرچیں، کہ مطلب اگر ہمیں کسی نے دے دی ہے نا تو ہم اسے اڑاتے پھریں، یہ نہیں معاملہ ہوتا۔ الحمدللہ ہماری باقاعدہ ایک پلیٹ فارم ہے، مشاورت ہوتی ہے، سینئر احباب جو ہیں مشورہ کر کے وہ پیسے خرچتے ہیں، کوئی بھی معاملہ ترتیب دینا ہو، کوئی چیز خریدنی ہو، اس کا 2 3 4 جگہ سے ریٹ پتہ کرتے ہیں، تو اس طرح بڑا سموتھلی معاملہ ہوتا ہے، اور ایک ہاتھ سے نہیں گزرتا، وہ 3 4 ہاتھ سے معاملہ گزرتا ہے، تو اس طرح کرپشن یا 2 نمبری کا ایشو نہیں بنتا۔ اس کے علاوہ جو ذمہ دار عہدوں پہ موجود ہیں نا، الحمدللہ انہیں اس چیز کا علم ہے اور اس چیز کا شعور ہے کہ ہم کس منصب پہ ہیں اور کیا ذمہ داری ہے ہمارے کندھوں پہ، تو وہ اس وجہ سے الحمدللہ ایسا نہیں کرتے، اور انشاءاللہ ایسی کوئی توقع بھی نہیں ہے آنے والے وقتوں میں۔ کیا ان کا احتساب بھی کرتے ہیں سالانہ؟ نہیں، احتساب بیسیکلی ہماری میٹنگ ہوتی ہے، وہ منتھلی ہو یا مطلب کہ ویکلی ہو، کوئی بھی ایسا معاملہ ہو نا، کوئی کہیں ایسا کام کیا ہے، فلائی کام کیا ہے، یا کوئی ایسا ایونٹ گزرا ہے کہ مطلب کہ عید میلاد النبی گزری ہے، یا کوئی ایسا معاملہ ہو نا، اس کے فوری بعد ہماری میٹنگ ہوتی ہے، میٹنگ پہ بیٹھ کے وہ سارا ایک تو حساب ہو جاتا ہے، ہمارے اخراجات کیا ہیں، ہماری انکم کیا ہے، کدھر سے آئے ہیں، کدھر خرچ ہوئے ہیں، تو اس میں غلطی کی گنجائش کم رہ جاتی ہے، کیوں فوری اس کا حساب ہو جاتا ہے۔ تو ویسے بھی ہم رینڈملی میٹنگ وغیرہ رکھتے رہتے ہیں، جو ہمارے دوست بیرون ملک ہوتے ہیں یا روزگار کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی ہوتے ہیں، وہ جب بھی آتے ہیں ان کی موجودگی میں میٹنگ ہوتی ہے، وہ باقاعدہ رجسٹر کاپی چیک کرتے ہیں۔ الحمدللہ ایسا کوئی لمبا چوڑا معاملہ نہیں ہے، گاؤں سطح پہ ہی ہے نا، تو وہ آسانی سے ہو جاتا ہے، اس میں کوئی ایسی پریشانی والی کوئی بات نہیں، غلط فہمی والی کوئی بات نہیں۔
आपने मेहंदी की रस्म पे इधर बड़ी गलत रस्मात डाल दी गई थी। आपने अपनी मेहंदी पर महफिल करवा के लोगों को एक नया तरीका बताया कि हम अपनी खुशी का इजहार इस तरह भी कर सकते हैं। ये आपको आइडिया किधर से आया? देखिए जी, जब भी आप दीनी पहलू को मद्देनज़र रख के चलेंगे ना, उसमें बड़ी आसानियाँ हैं, उसमें बड़ी कामयाबियाँ हैं। तो हमने बहुत सारे मामलात ऐसे हैं माशरे में रहते हुए ना, मुश्किलात में ख़ुद को ही डाल लिया है, जानबूझ के अपने आप को ना मुश्किलात में डाला हुआ है। ऐसी रसूमात, जाइलाना रस्में, मामलात। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरे साथ और भी हमारे पीर भाई लोग हैं जिन्होंने अपनी शादी पे ऐसा सिंपल मामला और दीनी तरीका इख्तियार किया। तो अल्लाह का शुक्र है, इसकी बरकतें हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है, इसकी कोई तनकीद नहीं है। तो हमने तो वैसे भी हमारे मुंतज़मीन हैं ना, जो हमारी अंजुमन के ज़िम्मेदार अहबाब हैं, उन्होंने इस बाकायदा अनाउंस किया है कि अगर कोई बंदा अपनी शादी पे बेराह रवी या जालाना रसूमात को तर्क करता है ना, तो हम उसकी मेहंदी पे महफ़िल मिलाद करने को तैयार हैं, बाकायदा अखराजात करेंगे, सारा कुछ देखेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी बात पे कायम हैं, लेकिन शर्त ये है कि बाकी जो जाहिलाना रस्में हैं या मामलात हैं ना, उनको तर्क करना पड़ेगा। हम इस मामले में मतलब कि अपना किरदार अदा करने को तैयार हैं। क्या ये ऑफर एजीएम्स के मेंबर्स के लिए है या फिर होल द विलेज? देखें जी, कोई भी मामला हो, जो कोई भी बंदा हो फेक आफ्टून के बंदा दीन की तरफ आना चाहे, तो हम तो मतलब बाजू खुले करके उसे खैर मकदम करेंगे, वेलकम करेंगे। तो ऐसा मामला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी बंदा हो जो जालाना रसूमात को, इस तरह के गंदी हरकत को तर्क करेगा, अपने घर से निकालेगा, तो हम उसे मतलब अच्छे तरीके से उसका खैर मकदम करेंगे। और एंड पे मेरा आपसे ये सवाल है कि आप एजीएम को आज से 5 साल बाद किधर देख रहे हैं? आई मीन मुस्तकबिल इसका क्या देख रहे हैं? देखिए जी, हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से अच्छे की तवक्को और उम्मीद रखते हैं। तो इसके पीछे अल्लाह और उसके रसूल की इनायतों के साथ साथ हमारी मेहनत भी है। अगर हम लोग मुखलस रहेंगे, खलूस के साथ मेहनत करेंगे, हमारी तरजीहात वो ही रहेंगी जो हम पहले दिन से लेके चल रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा को लेके चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह कामयाबी है। इससे मज़ीद आगे चल के मज़ीद बेहतरियाँ आएँगी। अगर खुदा ना खास्ता हमारे ज़िम्मेदार अहबाब इस मंज़िल से, इस मंशूर से, इस मकसद से हट जाते हैं, तो फिर अल्लाह ताला की पकड़ तो होनी। काफ़ी लोग एजीएम को छोड़ के भी चले गए ड्यू टू सेवरल रीजंस। मैं किसका नाम लेना पसंद नहीं करूँगा, किसकी तस्हीह करना पसंद नहीं करूँगा। कोई भी इख्तलाफ हुआ, उसने एजीएम को से लेफ्ट हो गया। तो अगर वो कोई आना चाहे वापस, उसके लिए क्या कंडीशंस होंगी? देखें, वो मैंने पहले अर्ज़ की है कि अंजुमन जो है ना, वो किसी से मरगूब होके या किसी के प्रेशर में आके काम नहीं कर रही। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी फ़ैसला साजी में, दीगर मामलात में आज़ाद हैं। तो इख्तलाफ किसी से भी हो सकता है, किसी सीनियर से कोई इख्तलाफ हो गया, वो छोड़ गया है। ये हमारी इतनी लंबी चौड़ी पार्टी तो नहीं है, छोटी सी गांव सतह पे तंजीम है, तो इसमें आना जाना लगा रहता है। ये कोई नई बात नहीं है या कोई ऐसी मैनी खेज बात नहीं है। तो अगर कोई आना चाहे तो नो इशू, कोई ऐसे मामले वाली बात नहीं। हमारी चंद शराइत हैं, ऐसी होती ही है कि मतलब हर तंजीम का, हर मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन की कुछ ना कुछ डिसिप्लिन होता है। जो बंदा हमारे डिसिप्लिन को फॉलो करेगा, हम हाजिर हैं, ऐसा कोई बात नहीं। हम गाँव में ही रहना है ना, गाँव में ही काम कर रहे हैं ना। तो इसके अलावा हमारे कोई पोशीदा ऐसा कोई मामला तो नहीं है जो हमने कोई किसी से पोशीदा मकसद लेना है या कोई ऐसे ही कार्रवाई पानी है। नहीं, सब कुछ हमारा अलल ऐलान है, वाज़ेह है, सबके सामने है। तो जो हमारी मतलब के प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, उनको फॉलो करेगा, मोस्ट वेलकम, ऐसी कोई इशू वाली बात नहीं। एंड पे हमारे व्यूअर्स के लिए कोई पैगाम, कोई मैसेज? जी, मैं आपके प्लेटफॉर्म से यही मैसेज दूंगा कि अपनी तरजीहात में ना दीन को नुमाया रख लें बस। जिस तरह के हमारे पास ज़िंदा मिसालें हैं, हमारे मुर्शिद गिरामी हैं हज़रत मौलाना पीर मोहम्मद इलियास अतार कादरी रज़वी ज़ियाई, आपने बड़ी इस्तकामत से दीन का काम किया है, हर पहलू पे ना दीन को मद्देनज़र रखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको देख लें आप, उनकी कामयाबियाँ दुनिया भर में लोग उन्हें जानते हैं। ठीक है, सैकड़ों ममालिक में उनके मतलब बाकायदा प्लेटफार्म काम कर रहे हैं। तो इसके अलावा हज़रत मौलाना अल्लामा हाफ़िज़ ख़ादिम हुसैन रज़वी साहब हैं, उन्होंने माशाल्लाह दीन के लिए बहुत कोशिश की है, बहुत काविश की है। तो अल्लाह ताला ने उन्हें भी कामयाबियाँ दी हैं, देख लें आज आपके सामने है उनका सब कुछ। तो इस तरह मैं आपके जनाब व्यूअर्स हैं जो, उनसे यही गुजारिश करूँगा
کہ دین اسلام کے دامن کو نا مضبوطی سے تھام لیں، تو انشاءاللہ کامیابی ہیں، اس میں ناکامی کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا، برکات ہیں۔ وہ تھوڑی بہت آزمائش آ جاتی ہے بسا اوقات ہے، تو وہ بھی لمبی چلنے والی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ان کی وصیت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو انشاءاللہ کامیابیاں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے دین اسلام کو مد نظر رکھیں کہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے سے نا دین اسلام کو دیس نکالا دے دیا گیا ہے، تو دین اسلام کو تھامیں، انشاءاللہ کامیابی ہیں، ہر لحاظ سے کامیابی ہیں، معاشی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، ہر لحاظ سے انشاءاللہ کامیابی ہیں۔ اینڈ پہ میرا آپ سے ایک اور کویشچن ہے کہ ہمارے ویوز دیکھ رہے ہیں، شاید کوئی متاثر ہو کے کوئی فنڈز وغیرہ دینا چاہ رہا ہو، تو کیا وہ دے سکتا ہے؟ یہ ایشو نہیں ہے، الحمدللہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر کوئی بندہ کسی بھی معاملے میں حصہ ڈالنا چاہے تو ہماری طرف سے تو کوئی کسی کو ممانعت نہیں نہ ہے، تو الحمدللہ لوگ دیتے بھی ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہماری انجمن کا جو حصہ نہیں ہے وہ لوگ بھی مطلب کہیں کوئی بھی کام کر رہے ہیں نا، وہ آگے پوچھتے ہیں یہ کتنے کا ہو رہا ہے جی، یہ اتنے ہزار کا ہو رہا ہے، اتنے 100 کا ہو رہا ہے، فلاں یہ لیں جی میری طرف سے بھی حصہ ڈالنا، تو کوئی اس میں ہماری طرف سے کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے، کوئی خوش دلی سے حصہ ڈالنا چاہے تو موسٹ ویلکم۔ بہت شکریہ سلمان بھائی، آپ کے ساتھ انٹرویو کر کے بڑا مزہ آیا اور تھوڑی بہت ہارٹ ٹاک بھی ہوئی۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی انٹرویو کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔